ناول ٹائٹل ہے عزت کی قیمت. کرداروں کا تعارف. حیا فاطمہ ہیروئن. ایک غریب مگر خوددار لڑکی. عمر تقریباً 18 سال. سادہ لباس، گہری آنکھیں، نرم لہجہ مگر مضبوط ارادہ. اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی تربیت اور ایمان ہے. سکندر شاہ ہیرو. ایک امیر، مغرور مگر اندر سے ٹوٹا ہوا نوجوان. اپنی طاقت اور دولت کا عادی، لیکن زندگی میں سچی محبت اور خلوص سے محروم. بیگم شاہینہ سکندر کی ماں. نرم دل، سمجھدار مگر بیٹے کے رویے سے پریشان. حیا کو اپنی بیٹی کی طرح چاہنے لگتی ہے. رشیدہ خالہ حیا کی خالہ. حیا کو شہر لانے والی تھوڑی خود غرض مگر حالات کی ماری ہوئی عورت. نمرہ سکندر کی منگیتر. امیر، مغرور، حسد کرنے والی لڑکی جو حیا کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہے. کہانی کا آغاز. بارش رات کے آخری پہر میں بھی تھم نہیں رہی تھی. آسمان جیسے زمین پر کوئی پرانا بوجھ اتار رہا ہو. اسی بارش کے درمیان ایک چھوٹی سی گاڑی اس بڑے حویلی نما گھر کے سامنے رکی جہاں لوہے کا اونچا دروازہ کسی قید خانے کا احساس دیتا ہے. گاڑی سے ایک کمزور مگر باوقار سی لڑکی اتری جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں مستقبل کا انجانا سا خوف. یہ حیا تھی، ایک سادہ مگر مضبوط لڑکی جس کی زندگی ابھی تک گاؤں کے چھوٹے سے گھر اور محدود وسائل کے درمیان گزری تھی. اس کے والد ایک معمولی ملازم تھے اور گھر کی غربت نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا. رشیدہ خالہ اسے شہر لائی تھی کہ وہ اس بڑے گھر میں کام کر کے کچھ پیسے کما سکے، مگر حیا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ قدم اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والا ہے. دروازہ کھلا تو اندر سے ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا کا احساس آیا، جیسے اس گھر میں خوشی کم اور خاموشی زیادہ رہتی ہو. دیواریں بہت اونچی تھی، فرنیچر بہت مہنگا تھا، مگر اس پورے گھر میں ایک عجیب سا خلا تھا. یہ گھر سکندر شاہ کا تھا، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں شہر میں مختلف کہانیاں مشہور تھیں. کوئی اسے بزنس کا بادشاہ کہتا، کوئی اسے بے رحم انسان، کوئی اسے دل سے خالی آدمی. سکندر شاہ کی عمر 30 سال کے قریب تھی، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسی سردی تھی جو لوگوں کو اس سے دور رکھتی تھی. وہ کم بولتا مگر جب بولتا تو فیصلے کرتا تھا. اس کے لیے دنیا یا تو فائدہ تھی یا بوجھ. جذبات کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. حیا کو شروع میں کچن کے کام دیے گئے. وہ ہر کام خاموشی سے کرتی، نہ شکایت کرتی نہ کسی سے الجھتی. اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی برداشت تھی. گھر کے دوسرے ملازم شروع میں اسے اجنبی سمجھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اس کی عزت کرنے لگے کیونکہ وہ ہر کام ایمانداری سے کرتی تھی. مگر سکندر کے لیے وہ صرف ایک نام کی نوکرانی تھی، ایک ایسا وجود جس کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا. ایک دن جب حیا نے پہلی بار اس گھر کے بڑے ڈرائنگ روم میں صفائی کی تو غلطی سے ایک مہنگا گلدان ہاتھ لگ گیا. وہ گھبرا گئی مگر گلدان نہیں ٹوٹا. اسی لمحے سکندر وہاں آ جاتا. اس کی موجودگی سے ہی ماحول بھاری ہو جاتا ہے. اس سرد لہجے میں اس نے گھر میں ہر چیز کی قیمت اور احتیاط ضروری ہے. حیا نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے مگر صاف آواز میں کچھ چیزیں قیمت سے نہیں تولی جاتی، جیسے عزت. یہ جملہ ایک ایسا تیر تھا جو سیدھا سکندر کے غرور پر لگا. اس دن کے بعد سکندر کا رویہ بدل گیا. وہ حیا کو نظر انداز کرنے کی بجائے اس پر ایک زیادہ تیز نظر رکھنے لگا. وہ اسے مختلف حالات میں آزماتا، کبھی کام بڑھا دیتا، کبھی غلطی نکالتا، کبھی خاموش رہ کر اسے دیکھتا کہ وہ کب ٹوٹے گی. مگر حیا ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی. اس کی آنکھوں میں تھکن ضرور تھی مگر شکست نہیں. ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، بجلی چلی گئی، اندھیرا ہر طرف پھیل گیا. حیا کچن میں اکیلی کام کر رہی تھی. سکندر بغیر کسی وجہ کے وہاں آ گیا. اندھیرے میں صرف اس کی آواز سنائی دی. اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ حیا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ جس دل میں اللہ کا یقین ہو وہاں اندھیرا خوف نہیں ہوتا. یہ بات سکندر کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گئی مگر وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وقت کے ساتھ ساتھ سکندر کی زندگی میں ایک اور کردار آیا، نمرہ. نمرہ سکندر کی منگیتر تھی، ایک امیر گھرانے کی لڑکی جو خوبصورت ضرور تھی مگر اس کی شخصیت میں غرور زیادہ تھا. وہ شروع سے ہی حیا کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی سکندر کے ذہن میں جگہ بنا رہی ہے. نمرہ نے آہستہ آہستہ حیا کے خلاف سازشیں شروع کر دی. کبھی اس کی باتوں کو غلط رنگ دیتی تو کبھی اسے جھوٹے کاموں میں پھنسانے کی کوشش کرتی. ایک دن نمرہ نے گھر کا ایک قیمتی ہار غائب کر دیا اور الزام حیا پر لگا دیا.
پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا، ملازم ڈر گئے، بیگم شاہینہ پریشان ہو گئی، سب کی نظریں حیا پر تھی۔ حیا خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر صفائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ ہمیشہ فوراً قبول نہیں کیا جاتا۔ سکندر وہاں موجود تھا۔ نمرہ جذباتی انداز میں اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ حیا مجرم ہے، مگر اس بار سکندر نے پہلی بار حیا کی طرف دیکھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا جو جھوٹ نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس کا فیصلہ سخت تھا مگر غیر متوقع۔ اس نے کہا، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگے گا۔ تحقیقات شروع ہوئی اور جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی کہ نمرہ نے خود ہاتھ چھپایا تھا۔ یہ انکشاف سب کے لیے حیران کن تھا مگر سب سے زیادہ سکندر کے لیے۔ اس کے اندر پہلی بار احساس جرم پیدا ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ایک بے گناہ لڑکی کو بار بار آزماتا رہا اور وہ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں حیا کے الفاظ، اس کی خاموشی، اس کی برداشت سب گونج رہا تھا۔ وہ پہلی بار خود سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن نمرہ نے ایک نیا کھیل شروع کیا۔ اس نے جان بوجھ کر سکندر کے کمرے میں حیا کو بلا کر ایک غلط کام کا الزام لگا دیا۔ سکندر اس وقت بہت تھکا ہوا تھا اور نمرہ کی باتوں پر فوراً یقین کر بیٹھا۔ اس نے غصے میں حیا کو سب کے سامنے ڈانٹا۔ حیا کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس اتنا بولی کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اس رات سکندر کو پہلی بار سکون نہیں آیا۔ وہ بار بار اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اسے حیا کی خاموشی یاد آ رہی تھی۔ نمرہ نے اس کے ذہن میں شک نہیں چھوڑا تھا لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ ڈال دیا تھا۔ دوسری طرف نمرہ کا اعتماد بڑھ گیا تھا۔ وہ اب کھل کر حیا کو ٹارگٹ کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک اور مضبوط منصوبہ بنایا، اس بار زیادہ خطرناک۔ اس نے ایک قیمتی فائل غائب کی اور اسے حیا کے کمرے میں چھپا دیا۔ پھر پورے گھر میں شور مچا دیا کہ چوری ہوئی ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو فائل حیا کے کمرے سے مل گئی۔ اس بار سکندر بھی خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے حیا کو سخت لہجے میں اپنے دفتر میں بلایا۔ دفتر میں پہلی بار ماحول بہت بھاری تھا۔ سکندر کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی پشت حیا کی طرف تھی۔ اس نے کہا کہ اسے وضاحت چاہیے۔ حیا نے پہلی بار براہ راست ایک سیدھے آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ اگر وہ چور ہوتی تو اتنی بیوقوف نہ ہوتی کہ ثبوت اپنے پاس رکھتی۔ اس جملے نے سکندر کو لمحہ بھر کے لیے روک دیا مگر نمرہ نے فوراً جذباتی ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سکندر پہلی بار دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف نمرہ تھی جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی، دوسری طرف حیا تھی جس پر وہ یقین کرنا نہیں چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں کر لیتا تھا۔ اس رات بارش بہت تیز تھی۔ سکندر چھت پر چلا گیا۔ وہ بھیگ رہا تھا مگر اسے احساس نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار حیا کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا میں غلط ہوں؟ یہ سکندر کے کردار کا پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگلے دن اس نے خفیہ طور پر تحقیقات شروع کروائی۔ یہ بات نمرہ کو پتہ چل گئی۔ اب نمرہ کا خوف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک اور خطرناک قدم اٹھایا۔ اس نے حیا کے خلاف سکندر کی ماں کو بھی اکسانا شروع کر دیا۔ بیگم شاہینہ پہلے ہی نرم دل کی تھی، وہ مکمل طور پر کنفیوز ہو گئی۔ گھر میں پہلی بار دو حصے بن گئے، کچھ لوگ نمرہ کے ساتھ، کچھ حیا کے ساتھ۔ حیا اس سب میں ٹوٹنے کے قریب تھی مگر وہ پھر بھی مضبوط تھی۔ ایک دن نمرہ نے حد کر دی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسا سین بنایا جس میں یہ ظاہر ہو کہ حیا سکندر سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب سکندر نے یہ دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے حیا کو سب کے سامنے ذلیل کیا اور کہا وہ اس گھر سے چلی جائے۔ حیا اس وقت کچھ نہیں بولی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں خود چلی جاؤں گی کیونکہ جہاں عزت نہ ہو وہاں رہنا خود کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سکندر نے واقعی گھبراہٹ محسوس کی مگر وہ اسے روک نہیں سکا۔ حیا چلی گئی۔ گھر میں ایک بار خاموشی چھا گئی مگر یہ وہ خاموشی تھی جو چیخ رہی تھی۔ نمرہ نے سکون کا سانس لیا مگر سکندر بدل گیا۔ وہ اب پہلے والا سکندر نہیں رہا تھا۔ وہ کم بولنے لگا، زیادہ سوچنے لگا۔ وہ بار بار گاڑی لے کر باہر جاتا مگر واپس خالی ہاتھ میں آتا۔ مہینے گزر گئے، پھر ایک دن سکندر کو سچ پتہ چل گیا۔ فائل، ہار اور سارے ثبوت نمرہ کے پاس سے نکل آئے۔ یہ انکشاف اس کے لیے تباہ کن تھا۔ وہ سیدھا نمرہ کے گھر گیا اور پہلی بار اس کی آواز بلند ہوئی تھی، اس نے صرف حیا کو نہیں توڑا، تم نے مجھے بھی توڑ دیا ہے۔ نمرہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ اس بار پکڑی جا چکی تھی۔ منگنی ٹوٹ گئی لیکن اصل کہانی ابھی باقی تھی۔ سکندر حیا کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ شہر کے پرانے علاقوں میں گیا، لوگوں سے پوچھتا رہا مگر حیا نے اپنا نمبر، اپنا راستہ سب بدل لیا تھا۔ آخر کار ایک دن اسے پتہ چلا کہ حیا ایک چھوٹے سے اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے۔
وہ وہاں گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو حیا بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی وقار تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو دونوں آمنے سامنے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سکندر نے کہا، میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے، لیکن شاید بہت دیر کر دی۔ حیا نے اسے دیکھا اور کہا، کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، بس سمجھ آ جاتی ہیں۔ سکندر نے پہلی بار دل سے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حیا نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جواب دیا، لیکن میں اپنے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں نے خود کو بچا لیا۔ یہ کہانی کا آخری موڑ تھا۔ سکندر واپس چلا گیا، مگر اس بار وہ پہلے جیسا انسان نہیں تھا، اور حیا وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی، مضبوط، آزاد اور باوقار۔ سکندر جب اس چھوٹے سے اسکول سے واپس نکلا تو اس کے قدم پہلے جیسے مضبوط نہیں تھے۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی چیز ہار نہیں بلکہ سچ کے ذریعے ہاری گئی ہے۔ شہر کی روشنیاں اب اسے پہلے جیسی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی۔ ہر چیز میں یہ خالی پن تھا۔ اس کے دل میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا واقعی وہ حیا کو کھو چکا ہے، یا ابھی بھی کچھ باقی ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ ایک دن اسکول کے باہر ایک سادہ سی گاڑی آ کر رکی۔ حیا نے جب باہر دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ سکندر وہاں کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے انداز میں وہ پرانا غرور نہیں تھا۔ نہ کوئی قیمتی سوٹ، نہ سیکیورٹی، نہ کوئی دکھاوا، صرف ایک تھکن زدہ انسان جو شاید پہلی بار اپنے دل کے ساتھ سچ بولنے آیا تھا۔ وہ اسکول کے باہر ہی رک گیا۔ حیا نے بھی اندر سے باہر آنے میں جلدی نہیں کی۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر حیا باہر آئی اور سکندر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دونوں کے درمیان وہی فاصلہ تھا، مگر اب ماحول اس بار مختلف تھا۔ نہ غصہ، نہ الزام، صرف خاموشی۔ سکندر نے پہلی بار دھیرے سے کہا، میں تمہیں مجبور کرنے نہیں آیا، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے خود کو پہچان لیا ہے، مگر شاید بہت دیر سے۔ حیا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلے والا ڈر نہیں تھا، مگر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے جواب دیا، خود کو پہچان لینا آسان ہوتا ہے، مگر دوسروں کے دل میں جو زخم چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ وقت نہیں بدل سکتا۔ سکندر کی نظریں جھک گئی۔ اب وہ سکندر نہیں تھا جو کبھی لوگوں کو جھکایا کرتا تھا، بلکہ اب وہ خود اپنے اندر جھکا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، حکم دینے نہیں۔ اگر تم ایک بار مجھے موقع دو تو میں تمہیں یہ ثابت نہیں کروں گا کہ میں بدل گیا ہوں، میں بس یہ ثابت کروں گا کہ میں اب وہ نہیں رہا۔ حیا کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے دل میں بھی عجیب سی پرانی یادیں ایک ساتھ اٹھنے لگی۔ وہ دن جب اسے بے عزت کیا گیا تھا، وہ راتیں جب وہ رو کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، اب وہ لمحہ جب اس نے خود کو وہاں سے نکالا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، موقع لفظوں سے نہیں ملتا اور نہ ہی وعدوں سے، وقت انسان کو خود ثابت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے لگی، مگر اس بار سکندر نے اسے نہیں روکا۔ وہ پہلی بار کسی کو جانے دے رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ محبت زبردستی نہیں رکتی۔ اگلے دن سکندر اس شہر میں رہا، مگر خاموشی سے۔ وہ روز اسی اسکول کے پاس آتا، مگر کبھی اندر نہیں جاتا۔ وہ بچوں کو دور سے دیکھتا اور حیا کو بھی، مگر اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس کی زندگی پہلی بار انتظار میں بدل گئی تھی۔ حیا بھی اسے محسوس کرتی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ دوبارہ اسی دائرے میں گئی تو شاید پھر سے وہ درد شروع ہو جائیں گے، مگر دل اور دماغ ہمیشہ ایک ساتھ نہیں چلتے۔ ایک دن اسکول میں ایک بچہ گر کر زخمی ہو گیا، سب گھبرا گئے۔ اسی وقت سکندر وہاں موجود تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بغیر کچھ کہے بچے کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ حیا بھی اس کے ساتھ تھی۔ پورے راستے میں دونوں خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں پہلی بار دشمنی نہیں تھی۔ اسپتال میں جب بچہ ٹھیک ہو گیا تو حیا نے پہلی بار سکندر کو مختلف نظر سے دیکھا۔ اس نے آج کسی کو حکم نہیں دیا تھا، نہ کسی پر غصہ کیا تھا، بس ایک عام انسان کی طرح مدد کی تھی۔ باہر نکلتے وقت سکندر نے کہا، میں بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں بس اب وہ غلط انسان نہیں رہنا چاہتا جو میں تھا۔ حیا نے جواب دیا، انسان بدلنے کی کوشش نہیں، وہ اپنے عمل سے بدلتا ہے۔ یہ بات سکندر کے دل میں اتر گئی۔ اس دن کے بعد کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ سکندر روزانہ آتا، مگر کم بولتا۔ حیا اسے دیکھتی، مگر دور سے۔ دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بن رہا تھا، جو نہ مکمل معافی تھا، نہ مکمل محبت، بس ایک خاموش سمجھ تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے اپنا نیا سفر شروع کیا تھا۔
جہاں محبت واپس نہیں آتی بلکہ وہ دوبارہ پیدا ہوتی ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ۔ سکندر اور حیا کے درمیان فاصلے کم ضرور ہوئے تھے مگر دل ابھی بھی مکمل طور پر ایک نہیں ہوئے تھے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو پہلے کی طرح اجنبی نہیں سمجھتے تھے، لیکن درمیان میں کوئی ماضی تھا جو ابھی بھی ایک خاموش دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ سکندر ہر دن اسکول کے قریب آتا، کبھی بچوں کے لیے کتابیں لے آتا، کبھی خاموشی سے مدد کر دیتا، اور مگر کبھی بھی حیا کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ وہ سمجھ چکا تھا محبت زور سے نہیں جیتی جاتی بلکہ صبر سے کمائی جاتی ہے۔ حیا بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرتی، وہ جانتی تھی کہ یہ وہی سکندر نہیں ہے جو کبھی حکم دیتا تھا مگر اس کے دل میں پرانے زخم ابھی بھی مکمل نہیں بھرے تھے۔ وہ ہر بار خود سے کہتی کہ وہ بہت مضبوط رہے گی مگر کبھی کبھی سکندر کی خاموشی سنجیدگی اس کے لیے دل کو ہلا دیتی، خاص طور پر جب وہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا یا کسی ضرورت مند کی مدد کرتا تو حیا کو پہلی بار لگتا کہ شاید انسان واقعی بدل سکتا ہے۔ ایک دن اسکول میں سالانہ تقریب کا اعلان ہوا، بچوں نے مختلف پروگرام تیار کیے تھے اور حیا کو سب انتظام سنبھالنا تھا۔ سکندر کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا گیا کیونکہ اس نے اسکول کے لیے چند سہولیات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ حیا نے پہلے اس دعوت کو نظر انداز کرنے کا سوچا مگر پھر مجبوراً قبول کر لیا کیونکہ بچوں کی خوشی اس کے لیے اہم تھی۔ تقریب والے دن پورا اسکول سجا ہوا تھا، رنگ برنگے جھنڈے، بچوں کی ہنسی، ایک سادہ مگر خوبصورت ماحول تھا۔ سکندر پہلی بار کسی عوامی جگہ پر بغیر پروٹوکول کے آیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر مگر سب کی نظریں بار بار حیا پر جا رہی تھی جو اسٹیج کے پیچھے بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ جب پروگرام شروع ہوا تو بچوں نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ پیش کیا جس کا موضوع تھا سچائی اور معافی تھا۔ اس میں ایک کردار ظالم انسان کا تھا جو بعد میں بدل جاتا ہے، وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ سکندر یہ سب دیکھ رہا تھا اور ہر مکالمہ اس کے دل پر کسی آئینے کی طرح لگ رہا تھا۔ حیا اسٹیج کے پیچھے کھڑی تھی مگر اس کی نظریں بھی بار بار اسی پر جا رہی تھی۔ پروگرام کے بعد اچانک ایک بچہ اسٹیج سے گر گیا، ہال میں شور مچ گیا۔ حیا فوراً بھاگی مگر اس سے پہلے سکندر نے اسے اٹھا لیا۔ اس لمحے سب خاموش ہو گئے، حیا بھی رک گئی۔ سکندر نے بچے کو سنبھالا اور اس کے چہرے پر پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی فکر تھی، جیسے وہ صرف مدد نہیں کر رہا تھا بلکہ کسی اندرونی احساس کا اظہار کر رہا ہو۔ بچہ ٹھیک ہو گیا مگر اس واقعے نے ماحول بدل دیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سب جا چکے تھے، صرف حیا اور سکندر وہیں رہ گئے۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، دونوں خاموش کھڑے تھے جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہو۔ سکندر نے آہستہ سے کہا، میں بہت دیر کر دی نا؟ حیا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، دیر صرف وقت کی نہیں ہوتی، احساس کی بھی ہوتی ہے۔ سکندر نے پہلی بار آگے بڑھ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر یہ الفاظ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے معاف کر دو بلکہ اس لیے اب یہ سچ ہے۔ یہ جملہ سن کر حیا کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہوئی مگر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اس نے کہا، محبت آسان نہیں ہوتی تو ہر کوئی کر لیتا، مشکل یہ ہے کہ اعتماد ٹوٹنے کے بعد محبت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار عاجزی تھی، وہ دل میں پہلی بار صبر۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، سکندر اب پہلے سے زیادہ بدل چکا تھا۔ وہ نہ صرف مدد کرتا تھا بلکہ دور رہ کر بھی احترام بھی سیکھ رہا تھا۔ وہ حیا کو مجبور نہیں کرتا تھا، نہ بار بار اپنی موجودگی دکھاتا تھا، وہ بس وہاں ہوتا تھا، خاموش ثابت قدم۔ حیا کے دل میں بھی اب ایک کشش شروع ہو چکی تھی، وہ خود کو روکتی تھی مگر دل ہر بار نرم پڑ جاتا تھا۔ وہ راتوں کو سوچتی کہ کیا وہ دوبارہ خطرہ مول لے سکتی ہے یا نہیں۔ ایک دن بارش شروع ہو گئی، وہی بارش جس نے کہانی شروع کی تھی۔ سکندر اسکول کے باہر کھڑا تھا، حیا اندر سے نکلی اور اسے وہاں دیکھا۔ وہ بھیگ رہا تھا مگر جا نہیں رہا تھا۔ حیا نے پہلی بار خود جا کر اسے کہا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سکندر نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اب میں کہیں نہیں جاتا جب تک تم مجھے صاف صاف منع نہ کر دو۔ یہ جملہ سن کر حیا خاموش ہو گئی۔ اس لمحے نہ کوئی فیصلہ ہوا نہ کوئی وعدہ، مگر ایک چیز واضح ہو گئی کہ محبت اب لفظوں سے نہیں وقت سے لکھی جا رہی تھی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی مگر فضا میں ابھی بھی وہ نمی باقی تھی جو دل کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کو اور گہرا کر رہی تھی۔ اسکول کے باہر سکندر اسی جگہ کھڑا تھا جہاں وہ پچھلے کئی دنوں سے آ رہا تھا مگر آج اس کے چہرے پر بے چینی نہیں تھی، آج اس میں ایک عجیب سی خاموش امید تھی، جیسے وہ اس بار کسی فیصلے پر نہیں بلکہ کسی احساس پر کھڑا ہو۔ حیا اندر کلاس ختم کر رہی تھی، بچے جا چکے تھے، وہ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھتی تو سکندر کو دیکھتی ہے، وہ بھیگ رہا تھا مگر اس بار وہ بارش سے نہیں بچ رہا تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر اسی احساس میں کھڑا ہو کے خود کو ثابت کر سکے کہ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، اس کے دل میں پرانی یادیں ایک ساتھ اٹھنے لگی، جب وہ اسی انسان کے سامنے ذلیل کیا تھا، وہ راتیں جب وہ خاموشی سے روتی تھی،
جو آہستہ آہستہ جگہ بنا رہا تھا وہ باہر آ گئی۔ بارش اب بہت ہلکی ہو چکی تھی، زمین بھیگی ہوئی تھی مگر آسمان جیسے تھک کر خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، کچھ فاصلے پر، مگر اس فاصلے میں پہلے جیسی نفرت نہیں تھی، صرف ایک لرزتا ہوا انتظار تھا۔ سکندر نے اس بار کوئی جلدی نہیں کی، وہ صرف اسے دیکھتا رہا جیسے ڈر رہا ہو کہ اگر بولا تو سب کچھ پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ حیا نے آہستہ سے کہا، تم ابھی بھی یہاں ہو؟ سکندر نے بہت نرمی سے جواب دیا، میں کہیں گیا ہی نہیں، بس پہلی بار انتظار کرنا سیکھا ہے۔ یہ جملہ سن کر حیا کے دل میں ایک عجیب ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ نظریں جھکا لیتی ہے مگر چہرہ سخت نہیں رہتا۔ سکندر نے پہلی بار بغیر کسی غرور کے کہا، میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا، نہ معافی نہ جواب، میں بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اب وہ انسان نہیں جس سے تم نے نفرت کی تھی۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں اب پہلے والی سردی نہیں تھی، صرف تھکن اور سچائی تھی۔ اور اگر میں پھر بھی یقین نہ کروں؟ حیا نے دھیرے سے پوچھا۔ سکندر نے مسکرا کر پہلی بار واقعی نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میں یہیں رہوں گا، تمہارے شک کے ساتھ، تمہارے فیصلے کے ساتھ، کیونکہ اب میں تمہیں کھونے سے نہیں، تمہیں دبانے سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ حیا کے دل کے اندر سیدھے اتر گئے۔ خاموشی چھا گئی، صرف بارش کی آخری بوندیں گر رہی تھی۔ پھر حیا نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے بہت توڑا ہے۔ سکندر کی آنکھیں فوراً جھک جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں۔ حیا نے ایک لمحہ لیا جیسے اپنے دل سے جنگ کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، اور میں نے خود کو بہت مشکل سے جوڑا ہے۔ سکندر نے کچھ نہیں کہا، بس سنتا رہا۔ حیا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مگر شاید کچھ ٹوٹے ہوئے لوگ دوبارہ بن بھی سکتے ہیں اگر وہ واقعی بدل جائیں۔ یہ سن کر سکندر کی سانس جیسے رک گئی، وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ پھر حیا نے آہستہ سے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر رک گئی جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ میں تمہیں معاف نہیں کر رہی، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن میں تمہیں روک بھی نہیں رہی۔ یہ جملہ سکندر کے لیے سزا بھی تھا اور امید بھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر اب میں تمہیں اپنی قسمت نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ پھر حیا نے بہت آہستہ سے، تقریباً سرگوشی میں کہا، محبت اگر سچ ہو تو وہ وقت کے ساتھ بھاگتی نہیں، وہ ٹھہر جاتی ہے۔ سکندر نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نہیں تھا، صرف احترام تھا۔ بارش مکمل طور پر رک گئی تھی اور اس خاموش لمحے میں حیا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر فوراً نہیں پکڑا۔ یہ ایک اور انتظار تھا، ایک اجازت تھی۔ سکندر نے بھی اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے کیا، وہ دونوں ہاتھ پہلی بار چھوئے۔ یہ خاموش شور والا انجام نہیں تھا، یہ ایک نرم آغاز تھا، جہاں محبت جیت گئی تھی، دو دل ایک ہو گئے تھے۔ محبت وہ نہیں جو لفظوں میں بیاں ہو جائے، یہ وہ دعا ہے جو خاموشی میں قبول ہو جائے۔ میں نے مانگی تھی تم سے فقط ایک نظر کی طلب، اور دل کو خبر بھی نہ ہوئی تم ہی نصیب ہو جائے۔